انسان کو مختلف کیڑے مکوڑوں یا بندر کی ارتقائی شکل قرار دینے والے کم عقل مستشرقین اسلام کے چاند جیسے منور چہرے کو دھندلانے کی کوشش کرتے ہوئے کہتے ہیں اسلام نے ابتدا ہی سے انسانی قدر و منزلت کا اعتراف نہیں کیا، جبکہ قرآن انسانی اصل کو حقیر و ذلیل گردانتا ہے۔ قرآن حکیم میں بیان کیے گئے حضرت آدم علیہ السلام کے قصے سے اس الزام کی زبردست تردید ہوتی ہے، کیونکہ اسلام نے بنی آدم کو جو اعلیٰ و عرفہ مقام دیا ہے وہ دوسرا کوئی بھی مذہب، دین یا فلسفہ اسے دینے سے قاصر ہے۔ قرآن مجید انسان کو اس کی اصل تخلیق مٹی اور نطفے کی طرف توجہ دلاتا ہے تاکہ وہ اپنی اصل کو یاد رکھے اور اپنی حدود سے تجاوز کر کے اپنے مالک اور رازق کا نافرمان اور ناشکرا نہ بنے، اس کی نعمتوں کا شکر گزار رہے اور غرور و تکبر میں مبتلا ہو کر کفر و سرکشی کا مرتکب نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے آدم علیہ السلام کو اپنے مبارک ہاتھوں سے تخلیق فرمایا، اپنی روح ان میں پھونکی، پھر انہیں تمام علوم و معارف عطا کر کے فرشتوں پر ان کی برتری کا اظہار فرمایا اور آخر میں فرشتوں سے انہیں سجدہ کروا کے ان کے فضل و شرف پر مہر تصدیق ثبت کر دی۔ قرآن مجید کے مندرجہ ذیل ارشادات پر غور کرنے والے کو انسانی عز و شرف بخوبی معلوم ہو جاتا ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ترجمہ، اور اللہ تعالی نے آدم کو تمام نام سکھائے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 31۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ترجمہ، تو جب میں اسے پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا۔ سورہ حجر آیت نمبر 29۔ آدم علیہ السلام کی اولاد کی عزت و تکریم کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، ترجمہ، یقیناً ہم نے اولاد آدم کو بڑی عزت دی اور انہیں خشکی اور تری کی سواریاں دیں اور انہیں پاکیزہ روزیاں دیں اور اپنی بہت سی مخلوق پر انہیں فضیلت عطا فرمائی۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 70۔ اولاد آدم کی اس شرف میں تمام اولاد شامل ہے، خواہ وہ مسلمان ہو یا کافر، امیر ہو یا غریب، کالی ہو یا گوری، ترقی یافتہ ہو یا ترقی پذیر، مذکر ہو یا مؤنث۔ دور جدید کی خلائی تسخیر، سمندروں پر انسانی حکمرانی، ہواؤں پر تسلط، پہاڑوں کے سینے چاک کر کے معدنیات کا حصول، صحراؤں کی سیال دولت پر قبضہ، سمندر کی تہوں میں ضروریات انسانی تک رسائی اور جدید تہذیب و تمدن کے شاہکار نمونے نہ صرف عظمت انسانی، اس کی عزت و شرف اور دیگر مخلوقات پر اس کے غلبے اور سطوت کے گواہ ہیں، بلکہ مندرجہ بالا فرامین الہی کی سچائی کے منہ بولتے ثبوت بھی ہیں۔ آدم علیہ السلام کے اس عبرت انگیز قصے سے یہ حقیقت بالکل عیاں ہوتی ہے کہ غرور و تکبر کا سر ہمیشہ نیچے ہوتا ہے۔ ابلیس کا ایک مقام تھا، مگر جب وہ فرمان ربانی کے سامنے سر تسلیم خم کرنے سے انکار کرتا ہے اور تکبر و غرور کی مختلف حیلہ بازیاں کرتا ہے تو اس قبیح جرم کی پاداش میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لعین و مردود قرار پاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محرومی اور اس کے دائمی عذاب کا حقدار بن جاتا ہے، کیونکہ کبر وہ صفت ہے جو پروردگار عالم کے سوا کسی کو زیبا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، عزت میرا تہبند ہے اور کبریائی میری چادر ہے۔ جو شخص ان دو میں سے کسی کو مجھ سے چھینے گا میں اسے عذاب میں مبتلا کر دوں گا۔ صحیح مسلم البر والصلہ حدیث نمبر 2629۔ اس لیے اللہ تعالی نے شیطان کے فخر و غرور کے اظہار پر اسے لعنتی قرار دیتے ہوئے اپنے مقدس دربار سے نکل جانے کا حکم دیا۔ ترجمہ، فرمایا یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے اور تجھ پر قیامت کے دن تک لعنت برسے گی۔ سورہ حجر آیت نمبر 34-35۔ تکبر کی حقیقت واضح کرتے ہوئے محسن انسانیت فرماتے ہیں، تکبر حق کو جھٹلانے اور لوگوں کو حقیر و ذلیل سمجھنے کا نام ہے۔ صحیح مسلم الایمان حدیث نمبر 91۔ تکبر کرنا ایسا شنیع جرم ہے جس کا انجام جہنم کی بڑکتی ہوئی آگ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا میں تمہیں جہنمیوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ہر اکھڑ مزاج، حرام خور،
موٹا غرور و تکبر کرنے والا جہنمی ہے۔ صحیح بخاری تفسیر حدیث نمبر 49-18۔ جبکہ تکبر کے برعکس عز و انکسار اپنانے والا اللہ کے ہاں بلند مرتبے کا حامل ہے۔ اللہ تکبر سے بچائے اور تواضع اختیار کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ تکبر کے مظاہر میں سے ایک چادر یا شلوار وغیرہ کو گھسیٹ کر چلنا بھی ہے۔ یہ کتنا قبیح جرم ہے، اس کی نوعیت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے بآسانی معلوم کی جا سکتی ہے۔ اس اثناء میں کہ ایک شخص اپنا ازار یعنی چادر گھسیٹتا ہوا چلا جا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھنسا دیا اور وہ تا قیامت زمین میں دھنستا چلا جائے گا۔ صحیح بخاری کتاب اللباس حدیث 57-90۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس جرم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے، ترجمہ: جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں مٹی سے انسان کو پیدا کرنے والا ہوں، سو جب میں اسے ٹھیک ٹھاک کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا۔ سورہ صاد آیت نمبر 71-72۔ اس آیت کریمہ سے واضح ہوتا ہے کہ انسانی تخلیق دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک مٹی اور دوسری روح۔ مٹی سے اس کے اعضاء، گوشت اور خون کو بنایا گیا۔ دور جدید کے سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ انسانی جسم انہی اجزاء پر مشتمل ہے جن پر زمین کی مٹی مشتمل ہے۔ اس مادے سے تخلیق کی وجہ سے انسان میں دو قسم کے میلانات پائے جاتے ہیں، کھانے پینے، پہننے، بہتر طرز زندگی، مال و جاہ اور جنسی خواہشات کی تکمیل کا رجحان، اور دوسری طرف فخر و غرور، تکبر، انتقام، قتل و ضرب اور ایذا رسانی کے منفی رجحانات بھی پائے جاتے ہیں۔ انسانی جسم میں روح اللہ تعالیٰ کا وہ راز ہے جو اسے اپنے پروردگار پر ایمان لانے، اس کی نعمتوں کا شکر بجا لانے اور اس کی طرف رجوع کرنے کی ترغیب دیتا ہے، اور اسے پروردگار کے احکامات کو بجا لانے اور اعلیٰ اخلاقیات جیسے عدل و احسان، سچائی، امانت داری، خیر خواہی، سخاوت، محبت و مودت اور اخوت کو اپنانے پر ابھارتا ہے۔ لہذا قرآنی مفہوم میں انسان مادی اور روحانی مجموعے کا نام ہے، جو ایک طرف اللہ تعالیٰ پر ایمان اور اعلیٰ اخلاقیات کو اپناتا ہے تو دوسری طرف حیوانی خواہشات اور جذبات کی طرف بھی میلان رکھتا ہے۔ قرآن کے اس نظریے سے ان یہودی خیالات و نظریات کی تردید ہوتی ہے جو کہتے ہیں کہ اخلاقی قوانین کا انسانی ذات سے کوئی تعلق نہیں، یا کہتے ہیں کہ اخلاقیات کا تعلق انسان کی اقتصادی، اجتماعی اور مادی ترقی سے ہے اور انسانی فطرت سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ ماہرین ارضیات کرۂ ارض پر ملنے والی ہڈیوں، کھوپڑیوں اور مختلف ڈھانچوں پر تحقیقات کرنے کے بعد یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے پہلے بھی زمین پر انسان آباد تھے، نیز ان آبادیوں کی تاریخ لاکھوں سال پرانی ہے۔ آئیے اس بارے میں قرآن مجید کی رہنمائی ملاحظہ کرتے ہیں۔ قرآن مجید حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کے انسان کی طرف اشارہ کرتا ہے، ارشاد ہے، ترجمہ: اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، سورہ بقرہ آیت نمبر 30۔ خلیفۃ اللہ کے بارے میں مفسرین کرام کی دو آراء ہیں۔ ایک رائے کے مطابق آدم علیہ السلام اپنے سے پہلے انسان کے خلیفہ ہیں۔ ان انسانوں نے زمین میں قتل و غارت گری کا بازار گرم کیا اور فسادات کیے تو یہ لوگ بالآخر مٹ گئے۔ فرشتوں نے خلیفہ سے اسی مخلوق کا جانشین سمجھا، لہذا انہوں نے یہ اندازہ لگایا کہ یہ خلیفہ بھی اپنے پیش رو کی طرح زمین میں قتل و غارت گری اور فساد کرے گا، اس لیے انہوں نے عرض کیا، ترجمہ: کیا ایسے شخص کو پیدا کرے گا جو زمین میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا، سورہ بقرہ آیت نمبر 30۔ جبکہ دوسری رائے میں انسان اللہ کا خلیفہ ہے جو اللہ تعالی کے دیے ہوئے اختیارات کو اس کے احکامات کے مطابق استعمال کرتا ہے تاکہ دنیا میں امن و سکون پیدا ہو۔ مذکورہ دلائل سے یہ واضح ہوا کہ جو بعض سائنسدان آج ثابت کر رہے ہیں، قرآن مجید نے 1450 سال قبل ہی وہ عقدہ حل کر دیا تھا۔ سبحان اللہ۔ آدم علیہ السلام کے قصے سے معلوم ہوتا ہے
کہ شیطان انسان کا ازلی کھلا اور جانی دشمن ہے۔ اللہ تعالی نے انسان کو عظمت و رفعت عطا فرمائی تو یہ حسد کی آگ میں جل اٹھا۔ پھر جب آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے مردود لعنتی اور جہنمی قرار پایا تو اس نے تا قیامت مہلت طلب کر لی تاکہ آدم علیہ السلام کی اولاد کو گمراہ کر کے جہنم رسید کر سکے۔ اللہ تعالی نے اس کی اسی دشمنی کو واضح کرتے ہوئے فرمایا، ترجمہ: اور شیطانی راہ پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 168۔ انسان اللہ تعالی کا خلیفہ ہے اور اس میں اللہ تعالی نے اپنی روح پھونکی ہے۔ یہ دونوں صفات انسان سے اعلی اخلاق جیسے عدل و انصاف، خیر خواہی، بھلائی، سخاوت، دیانت، محبت و ایثار اور نرم روی کا مطالبہ کرتے ہیں، جبکہ انسان کا ازلی دشمن اسے برائی، بے حیائی، بخل، کنجوسی، غرور و تکبر، جھوٹ، لالچ، ہوس، کینہ اور حسد جیسے برے اخلاق اپنانے کی ترغیب دیتا ہے۔ حق اور باطل، خیر اور شر، نیکی اور بدی کی اسی جنگ میں انسان کی آزمائش، ابتلاء اور امتحان ہے۔ اگر خیر کو اپناتا ہے تو جنت اس کا مقدر ہے، اور اگر شیطانی مکر و فریب کا شکار ہوتا ہے تو اس کا ٹھکانہ شیطان کے ساتھ جہنم کی گہرائیاں ہوں گی۔ اعاذنا اللہ منہا۔ اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اپنی روح ان میں پھونکی، فرشتوں سے سجدہ کروا کے ان کی افضلیت و برتری کا اظہار فرمایا، پھر انہیں رہنے کے لیے جنت الفردوس کا رہائشی بنایا، اور ساتھ ہی بطور آزمائش صرف ایک درخت سے منع کر کے ساری جنت کا مالک بنا دیا۔ حسد کی آگ میں جلتے ہوئے شیطان کو یہ ساری بخششیں کانٹے کی طرح چبھ رہی تھیں، لہذا اس نے آدم علیہ السلام کا خیر خواہ بن کر انہیں پروردگار کے حکم سے گمراہ کر دیا۔ انہوں نے ممنوع پھل کھایا تو جنت بری کی تمام نعمتیں فوراً چھین لی گئیں۔ مکار دشمن اپنی چال میں کامیاب ہو گیا اور آدم علیہ السلام شرمندہ و نادم ہوئے۔ ان کی توبہ قبول ہوئی، تاہم جنت سے نکال کر زمین پر بسا دیے گئے۔ آدم علیہ السلام کے مبارک قصے سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان انسان کا ازل سے کھلا دشمن ہے جو ابد تک رہے گا۔ انسان کو گمراہ کر کے جہنم رسید کرنا اس کا اولین مقصد ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کن ہتھ کنڈوں اور چالوں سے انسان کو برباد کرتا ہے اور اس کی وہ کون سی مہلک تعلیمات ہیں جو دنیا اور آخرت میں انسان کی رسوائی کا باعث بنتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے شر اور فتنے سے بچنے کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا، ترجمہ: اے اولاد آدم، شیطان تم کو کسی خرابی میں نہ ڈال دے جیسا کہ اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے باہر کرا دیا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 27۔ شیطان انسان کو ہر برے کام، بے حیائی اور اللہ تعالی کی نافرمانی پر اکساتا ہے، جیسا کہ ارشاد ہے، ترجمہ: وہ تمہیں صرف برائی، بے حیائی اور اللہ تعالی پر ان باتوں کے کہنے کا حکم دیتا ہے جن کا تمہیں علم نہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 169۔ قتل و غارت، فسادات، نفرت و عداوت، بغض و حسد کا حکم دینا اور اتفاق و اتحاد کو ختم کر کے انتشار و افتراق پھیلانا شیطان کا محبوب مشغلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اسی خصلت سے خبردار کرتے ہوئے فرمایا، ترجمہ: بلا شبہ شیطان آپس میں فساد ڈلواتا ہے، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 53۔ وہ انسان کو صدقہ و خیرات، احسان، بھلائی، نیکی کی راہ میں خرچ کرنے سے روکتا ہے کہ اس سے مال کم ہو جائے گا۔ اس طرح انسان کو بخل، ہوس، کنجوسی اور ظلم و ستم کی تعلیم دیتا ہے کہ اس سے مال بڑھتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، ترجمہ: شیطان تمہیں فقیری سے دمکاتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 268۔ وہ شراب، جوئے اور قبر پرستی سے لوگوں کے عقائد و اعمال میں بگاڑ پیدا کرتا ہے، ان میں باہمی نفرت کو فروغ دیتا ہے اور اللہ تعالی کی عبادت سے روکتا ہے۔ ارشاد ربانی، ترجمہ: اے ایمان والو، بات یہی ہے کہ شراب اور جوا اور تھان وغیرہ اور پانسے کے تیر یہ سب گندی باتیں ہیں، شیطانی کام ہیں،
ان سے بالکل الگ تھلگ رہو تاکہ تم فلاح یاب ہو، اور شیطان تو یوں چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے درمیان عداوت اور بغض واقع کر دے اور اللہ تعالی کی یاد سے اور نماز سے تم کو باز رکھے، سو اب بھی باز آ جاؤ۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 91۔ شیطان انسان کو لباس سے محروم کر کے بے شرمی اور بے حیائی کا فروغ دیتا ہے۔ آج دنیا میں شہوت پرستی کا جو سیلاب آیا ہوا ہے اور انسانیت جس شرمندگی سے دوچار ہے، وہ شیطانی چال کے انتہائی کامیاب ہونے کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ارشاد باری ہے، ترجمہ: اے اولاد آدم، شیطان تم کو کسی خرابی میں نہ ڈال دے جیسا کہ اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے باہر کرا دیا، ان کا لباس بھی اتروا دیا تاکہ وہ ان کو ان کی شرم گاہیں دکھائے، اور وہ اور اس کا لشکر تم کو ایسے طور پر دیکھتا ہے کہ تم انہیں نہیں دیکھتے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 27۔ ابلیس تمام شیطانوں کا باپ ہے۔ ابلیس جنوں میں سے تھا، اپنی سرکشی، تکبر اور حسد کی وجہ سے اس کی الگ پہچان بنی۔ ارشاد باری تعالی ہے، ترجمہ: سوائے ابلیس کے یہ جنوں میں سے تھا اور اس نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی۔ سورہ کہف آیت نمبر 50۔ جن ذی عقل مخلوق ہیں، انسانوں کی طرح جن بھی شریعت کے پابند ہیں، چونکہ یہ آگ سے پیدا کیے گئے ہیں اور ان کے مادی جسم نہیں ہیں، اس لیے ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے جبکہ وہ ہمیں دیکھتے ہیں، جیسا کہ فرمان باری تعالی ہے، ترجمہ: وہ اور اس کا لشکر تم کو ایسے طور پر دیکھتے ہیں کہ تم ان کو نہیں دیکھتے ہو۔ سورہ اعراف آیت نمبر 27۔ جنوں کی تخلیق کے بارے میں ارشاد باری تعالی ہے، ترجمہ: اور اس سے پہلے جنات کو ہم نے لو والی آگ سے پیدا کیا۔ الحجر سورہ حجر آیت نمبر 27۔ جنوں میں بھی نیک و بد ہیں۔ نیک جن شریعت کے پابند اور نیک کاموں میں سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ شریر شیطان کے چیلے ہیں اور دوسروں کو گمراہ کرنے میں مشغول رہتے ہیں، جیسا کہ جنوں کی زبانی ارشاد ربانی ہے۔ ترجمہ: اور یہ کہ بے شک بعض تو ہم میں نیکوکار ہیں اور بعض اس کے برعکس بھی ہیں، ہم مختلف طریقوں سے بٹے ہوئے تھے۔ سورہ جن آیت نمبر 11۔ نیز ارشاد فرمایا، ترجمہ: ہاں ہم میں بعض تو مسلمان ہیں اور بعض بے انصاف ہیں، پس جو فرما بردار ہو گئے انہوں نے تو راہ راست کا قصد کیا، اور جو ظالم ہیں وہ جہنم کا ایندھن بن گئے۔ سورہ جن آیت نمبر 14-15۔ حسد وہ قبیح اور شنیع گناہ ہے جس کے ذریعے سے آسمانوں میں اللہ تعالی کی پہلی نافرمانی کی گئی۔ ابلیس نے حسد کرتے ہوئے آدم علیہ السلام کے مقام عز و شرف کو تسلیم کرنے سے انکار کیا اور حکم الہی کو پس پشت ڈالتے ہوئے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، جس کی جزا میں وہ اور اس کی پیروی کرنے والے عذاب الہی کے مستحق ٹھہرے۔ حسد ہی وہ جرم تھا جس کے ذریعے سے زمین میں اللہ تعالی کی پہلی نافرمانی کی گئی، یعنی حابیل کا قتل۔ حابیل آدم علیہ السلام کی اولاد میں ایک نیک فطرت، خیر اور بھلائی سے محبت کرنے والا، اللہ تعالی کا مطیع اور اس کے احکامات بجا لانے والا اور اس کی راہ میں عمدہ اور طیب مال خرچ کرنے والا فرد تھا، جبکہ دوسری طرف قابیل تھا جو کنجوس، بخیل، شیطانی راہ پر چلنے والا اور مال کی محبت میں گرفتار شخص تھا۔ دونوں نے اللہ کی رضا کے لیے قربانی کی۔ حابیل نے عمدہ مال قربان کیا جبکہ قابیل نے انتہائی گھٹیا مال قربانی میں پیش کیا۔ اللہ تعالی پاکیزہ اور عمدہ مال قبول کرتا ہے، لہذا حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور قابیل کی مسترد۔ قابیل کو بھائی کی یہ قدر و منزلت پسند نہ آئی اور اس نے حسد میں آ کر بھائی کو قتل کر دیا۔ اس طرح کرہ ارض پر پہلا قتل واقع ہوا جو حسد کا نتیجہ تھا، اور قابیل انسانیت کا پہلا قاتل بنا اور تا قیامت بے گناہ قتل ہونے والوں کے گناہ میں برابر کا شریک ہوا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حسد سے ہمیشہ بچنا چاہیے، کیونکہ یہ سرچشمہ گناہ ہے۔ جب سے شیطان نے آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کے ساتھ جنگ کا اعلان کیا ہے، اس وقت سے نیکی اور بدی، خیر اور شر، بھلائی اور برائی کے درمیان کشمکش جاری ہے۔
شیطان اپنے لو لشکر کے ساتھ دن رات بنی آدم کو گمراہ کرنے، انہیں اپنے رب کا نافرمان بنانے، برائی میں ملوث کرنے، نیکی سے دور اور بدی میں مبتلا کرنے کے لیے سرگرم ہے۔ آدم علیہ السلام کے قصے سے بنی آدم کو ان مشکلات کا حل میسر آتا ہے۔ ان کے جانی دشمن کے کاریگر وار سے صحتیاب ہونے کا انمول نسخہ انہیں ملتا ہے۔ شیطان کی چند لمحے کی خوشی کے بعد اسے ذلیل و خوار کرنے کا مضبوط ترین ہتھیار نصیب ہوتا ہے۔ وہ علاج اور ہتھیار وہی ہے جو ان کے والد محترم حضرت آدم علیہ السلام نے اختیار کیا تھا، اور وہ ہے توبہ و استغفار۔ جس طرح آدم و حوا علیہم السلام شیطانی مکر کا شکار ہوئے، اسی طرح ان کی اولاد بھی شیطان کے فریب میں آ سکتی ہے، لہذا انہیں بھی اپنے اس مرض کا علاج اس طرح کرنا چاہیے جس طرح ان کے والدین نے کیا تھا۔ وہ روتے ہوئے اور گڑ گڑاتے ہوئے اپنے رب کی طرف متوجہ ہوئے۔ ترجمہ: اے ہمارے رب، ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا، اور اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو واقعی ہم نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 23۔ لہذا اے مسلم، اگر شیطان کا وار تجھ پر کامیاب ہو جائے، تو اپنے رب کی نافرمانی کر بیٹھے اور انعام ربانی سے محروم ہو جائے، تو تیرے لیے قرب الہی کے حصول، گناہوں کی بخشش، رب کی رضا اور انعامات کے حصول کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ تو اپنی زندگی میں کسی بھی وقت اس دروازے سے داخل ہو کر اپنی سیاہ کاریوں کو نیکیوں میں تبدیل کرا سکتا ہے۔